اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، سورت ہجر اور سورت نحل مکمل۔ سورت ہجر یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 4 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، کفار کی حسرت۔ نمبر 2، قرآن کی حفاظت۔ نمبر 3، انسان کی تخلیق۔ نمبر 4، 3 اہم قصے۔ پہلی بات، کفار کی حسرت۔ آخرت میں جب کافروں کو نظر آئے گا کہ مسلمان جنت کی نعمتوں میں ہے اور وہ خود عذاب میں ہے، تو وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں ایمان لے آتے۔ دوسری بات، قرآن کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ قرآن پاک قیامت تک محفوظ رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات، انسان کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک چھوٹے قطرے سے پیدا کیا، فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا، مگر شیطان نے انکار کیا اور مردود ہو گیا۔ اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ چوتھی بات، 3 اہم قصے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، اصحاب ہجر یعنی قوم سمود کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری دی اور تسلی دی کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور بتایا کہ ان کی قوم کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آنے والا ہے، لہٰذا راتوں رات اہل خانہ کے ساتھ بستی کو چھوڑ دیں۔ اصحاب ہجر یعنی قوم سمود، یہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے۔ انہیں ایک اونٹنی بطور معجزہ دی گئی، مگر انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ سورت نحل، یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور قدرت کی نشانیوں پر زور دیا۔ زمین اور آسمان اللہ ہی نے پیدا کیے، انسان کی تخلیق اس نے کی، جانور انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے، بارش اسی کی طرف سے برسائی جاتی ہے، فصلیں، پھل اور ان کے مختلف ذائقے اسی کی طرف سے ہیں۔ سورج، چاند اور دن رات انسان کے فائدے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ شہد کی مکھی کا نظام، اللہ کے حکم سے مکھی پہاڑوں اور درختوں میں گھونسلہ بناتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس سے شہد پیدا ہوتا ہے جس میں انسانوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ سورت نحل کی عظیم آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں کا حکم دیا: عدل و انصاف، نیکی اور احسان، رشتہ داروں کی مدد، اور 3 کاموں سے منع فرمایا: بے حیائی سے، برے کاموں سے، ظلم اور زیادتی سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر مضبوط ایمان رکھنے والے عظیم نبی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے راستے پر چلنے کی تلقین کی گئی۔ اللہ کی توحید پر مضبوط ایمان، قرآن کی ہدایت پر عمل اور نیک اعمال، یہی حقیقی کامیابی کا راستہ ہیں۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، عمل صالح اور اللہ کی ہدایت پر چلنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ میری دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی توحید پر ثابت قدم رکھ، قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور نیک راستے پر چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔